اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربا جیسے اہم موضوع کے حوالے سے تمام تر تفصیلات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کی خدمت میں ویڈیوز کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ اندلس کے مشہور امام تفسیر ابو حیان حزناتی کی تفسیر بحر محیط میں بھی جاہلیت کے ربا کی یہی صورت لکھی ہے کہ ادھار دے کر اس پر نفع لیتے اور جتنی مدت ادھار کی بڑھائی جاتی اتنا ہی سود اس پر بڑھا دینے کا نام ربا تھا۔ ایسی جاہلیت عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جس سے بیع و شرع میں نفع لینا جائز ہے، اسی طرح اپنا روپیہ ادھار پر دے کر نفع لینا بھی جائز ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا اور بیع و ربا کے احکام کو مختلف ہونا واضح فرما دیا۔ یہی مضمون تمام مستند کتب تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر اور روح المعانی وغیرہ میں معتبر روایات کے ساتھ منقول ہے۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا الربا فی اللغۃ الربادۃ المراد با فی الآیۃ کل زیادۃ لا یقع بالہا عوض، یعنی ربا کی معنی اصل لغت میں زیادتی کے ہیں اور آیت میں اس سے مراد وہ زیادتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی مال نہ ہو بلکہ محض ادھار اور اس کی میعاد ہو۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ ربا کی 2 قسمیں ہیں، ایک معاملات بیع و شرع کے اندر ربا اور دوسرے ادھار کا ربا، اور جاہلیت عرب میں دوسری قسم ہی رائج اور معروف تھی کہ وہ اپنا مال کسی کو معین میعاد کے لیے دیتے تھے، ہر مہینے اس کا نفع لیتے تھے اور اگر میعاد معین پر ادائیگی نہ ہو سکتی تھی تو میعاد اور بڑھا دی جاتی تھی بشرطے کہ سود کی رقم اور بڑھا دیتے تھے۔ یہی جاہلیت کا ربا تھا جس کو قرآن نے حرام کیا۔ امام جساس نے احکام القرآن میں ربا کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں، یعنی وہ قرض ہے جس میں کسی میعاد کے لیے اس شرط پر قرض دیا جائے کہ قرضدار اس کو اصل مال سے زیادہ کچھ رقم ادا کرے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربا کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ یعنی جو قرض نفع حاصل کرے وہ ربا ہے۔ یہی حدیث جامع صغیر میں بھی ہے اور عزیزی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ادھار دے کر اس پر نفع لینے کا نام ربا ہے، جو جاہلیت عرب کے زمانے میں رائج اور معروف تھا، جس کو قرآن کریم کی آیت مذکورہ نے صراحتاً حرام قرار دیا، اور ان آیات کی نازل ہوتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کو چھوڑ دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانونی خصوصیات میں اس کو نافذ فرمایا۔ اس میں نہ کوئی ابہام تھا، نہ اجمال، نہ اس میں کسی کا کوئی اشتباہ و اشکال پیش آیا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربا کے مفہوم میں بیع و شرع کی چند صورتوں کو بھی داخل فرمایا جن کو عرب ربا نہ سمجھتے تھے۔ مثلاً 6 چیزوں کی بیع و شرع میں یہ حکم دیا کہ اگر ان کا تبادلہ کیا جائے تو برابر ہونا چاہیے اور نقد دست بدست ہونا چاہیے، اس میں کمی بیشی کی گئی یا ادھار کیا گیا تو وہ بھی ربا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور اور انگور۔ اسی اصول کے تحت عرب میں معاملات کی جو چند صورتیں مذاہبینہ اور معاقلہ کے نام سے رائج تھیں، آیات ربا نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ربا میں شامل قرار دے کر منع فرما دیا۔ اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ ان 6 چیزوں کی خصوصیت ہے یا ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اس کے حکم میں ہیں؟ اگر ہیں تو ان کا ضابطہ کیا ہے اور کس صورت کو داخل ربا سمجھا جائے؟ یہی اشکال حضرت فاروق اعظم کو پیش آیا، جس کی بنا پر فرمایا، یعنی آیت ربا قرآن کی آخری آیتوں میں سے ہے اور اس کی پوری تفصیلات بیان فرمانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس لیے اب احتیاط لازم ہے، ربا کو تو چھوڑنا ہی ہے، جس صورت میں ربا کا شبہ بھی ہو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ فاروق اعظم کی مراد معاملات بیع و شرع کی وہ صورتیں ہیں اور ان کی تفصیلات ہیں جو جاہلیت عرب میں ربا نہیں سمجھی جاتی تھی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ربا میں داخل قرار دے کر حرام فرمایا۔ باقی اصل ربا میں جو تمام عرب میں معروف و مشہور تھا اور صحابہ کرام نے اس کو چھوڑا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا قانون نافذ فرمایا اور حجۃ الوداع کے خطبے میں اس کا اعلان کیا۔ اس میں فاروق اعظم کو کوئی اشکال یا اشتباہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پھر جب فاروق اعظم کو ربا کی جن خاص صورتوں میں اشتباہ پیش آیا تو اس کا حل یہ تجویز فرمایا کہ جن صورتوں میں ربا کا شبہ بھی ہو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ مگر حیرت ہے کہ آج بعض وہ لوگ جو یورپ کے ظاہری ٹپ ٹاپ اور دولت مندی اور موجودہ نظام تجارت وغیرہ میں سود کے رکن بن جانے سے مرعوب ہے، انہوں نے فاروق اعظم کے اس ارشاد کا یہ نتیجہ نکالا کہ ربا کا مفہوم ہی مجمل رہ گیا تھا، اس لیے اس میں رائے کی گنجائش ہے، جس کے غلط ہونے کا کافی مواد سامنے آ چکا ہے۔ احکام القرآن میں ابن عربی نے ان لوگوں پر سخت انکار کیا ہے جنہوں نے اس فاروقی ارشاد کی بنا پر آیات ربا کو مجمل قرار دیا ہے۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا ہے، یعنی جس نے یہ کہا کہ یہ آیت مجمل ہے، اس نے شریعت کی تصریحات کو نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ خود اسی قوم میں سے تھے، انہی کی زبان میں بھیجا، ان پر اپنی کتاب آسانی کے لیے انہی کی زبان میں نازل فرمائی، اور لفظ ربا کے معنی ان کی زبان میں زیادتی کے ہیں، اور مراد آیت میں وہ زیادتی ہے جس کے مقابلے میں مال نہیں بلکہ میعاد ہے۔ اور امام راضی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ ربا کی دو قسمیں ہیں، ایک ادھار کا ربا، دوسرے نقد بیعہ میں زیادہ لینے کا ربا۔ پہلی قسم وہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں مشہور و معروف تھی اور اہل جاہلیت اس کا لین دین کرتے تھے۔ دوسری قسم وہ ہے جو حدیث نے بیان کی ہے کہ فلاں چیزوں کی بیع و شرح میں کمی زیادتی ربا میں داخل ہے، اور احکام القرآن حساس میں ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں، ایک بیع و شرح کے اندر، دوسری بغیر بیع و شرح اور زمانہ جاہلیت کے ربا یعنی دوسری قسم کا تھا، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ قرض جس میں بحساب میعاد کوئی بھی نفع لیا جائے گا، اور یہی مضمون ابن رشد نے ہدایت مجتہد میں لکھا ہے، اور قرض ادھار پر نفع لینے کے ربا کو حرام ہونا قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت کیا ہے۔ امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں اس موضوع پر بڑی تفصیل سے کلام کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ قرآن میں جو ربا مذکور ہے اس سے جعلی اور واضح طور پر وہ ربا مراد ہے جو قرض ادھار پر لیا جاتا تھا، اور اسی کو زمانہ جاہلیت میں ربا کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان اور آپ کی سنت سے دوسری قسم کے ربا کا علم ہوا جو خاص الخاص اقسام بیع و شرح میں کمی زیادتی یا ادھار کرنے کا نام ہے، اور اس ربا کی تفصیلات پوری واضح نہ ہونے کے سبب اس میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اشکال پیش آیا اور فقہ کے اختلافات ہوئے، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ بالغہ میں بھی فرمایا ہے کہ ربا ایک حقیقی ہے اور ایک وہ ہے جو بحکم ربا ہے۔ حقیقی ربا قرض ادھار پر زیادتی کا نام ہے، اور بحکم ربا وہ ہے جس کا بیان حدیث میں آیا ہے کہ بعض خاص چیزوں کی بیع میں زیادتی لینے کو ربا کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یعنی ربا صرف ادھار میں ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ حقیقی اور اصلی ربا جس کو عام طور پر ربا سمجھا جائے اور کہا جاتا ہے وہ ادھار پر نفع لینے کا نام ہے۔ اس کے سوا جتنی اقسام اس کے ساتھ ملحق کی گئی ہیں وہ سب حکماً ربا میں ہی داخل ہے۔ اس تفصیل سے چند چیزیں واضح ہو گئیں۔ اول یہ کہ نزول قرآن سے پہلے ربا ایک متعارف چیز تھی، قرض ادھار پر بحساب میعاد زیادتی لینے کو ربا کہا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں حرمت ربا نازل ہوتے ہی سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس ربا کو ترک کر دیا تھا۔ اس کے معنی سمجھنے سمجھانے میں کسی کو نہ اشکال پیش آیا نہ اشتباہ۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے باہمی بیع و شرح میں برابری شرط ہے، کمی بیشی ربا میں داخل ہے، اور ان میں ادھار کرنا بھی ربا میں داخل ہے۔ یہ 6 چیزیں سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور، انگور ہے، اور اسی قانون کے تحت عرب میں مروجہ اقسام بیع ہے، مزابنہ، معاقلہ وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں 6 چیزوں کی بیع و شرح میں کمی بیشی اور ادھار کو تو صراحتاً ربا میں داخل کر کے قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس میں یہ بات محل نفقہ و اجتہاد تھی کہ یہ حکم ان 6 چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا دوسری اشیاء بھی ہیں۔ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اس ضابطے میں فقہا نے اپنے اپنے غور و فکر اور اجتہاد سے مختلف صورتیں تجویز کی ہیں، اور چونکہ یہ ضابطہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہ فرمایا تھا، اس میں اشتباہ رہنے کے سبب حضرت فاروق اعظم نے اس پر اظہار افسوس کیا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زندگی میں ہی اس کا ضابطہ بیان فرما دیتے تو مشتبہ حالات میں اطمینان پیدا ہو جاتا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں ربا کا شبہ بھی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھے، یہ معلوم ہوا کہ اصلی اور حقیقی ربا جس کو فقہا نے ربۃ القرآن ربو القرض سے نام سے موسوم کیا ہے، وہی ہے جو عرب میں متعارف تھا، یعنی قرض ادھار پر بحساب میعاد نفع لینا۔ دوسری قسم کے ربا جو حدیث میں بتلائے گئے ہیں وہ سب اسی ربا کے ساتھ ملحق اور اسی کے حکم میں ہیں، اور جو کچھ خلاف و اختلاف امت میں ہو وہ سب اسی دوسری قسم کے معاملات ربا میں ہوا۔ پہلی قسم کا ربا القرآن کہلاتا ہے، اور اس کے حرام ہونے میں پوری امت محمدیہ میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔